اور ہم لوگ مسلمان کھانا کھاتا تو گانا سنتا ہے نا. ہم لوگوں کا تو حال ایسا ہو گیا رات کو جب تک میوزک نہیں سنے تو بھائی کو نیند بھی نہیں آتی. ارے بھائی کو نیند نہیں آتی. اور کیسا گانا تو ایسا سنتا, معاف کرتا میرے دوستوں, گانا تو ایسا سنے گا. اللہ نے گاڑی دی ہے بھائی, گاڑی تو اللہ کی نعمت ہے نا بھائی, گاڑی تو اللہ کی نعمت ہے. کسی کے پاس لینسر, کسی کے پاس سٹی ہونڈا, کسی کے پاس سوناٹا, بڑی بڑی گاڑی. اور گاڑی میں کیا کرے گا, بہترین قسم کا ڈیک لگائے گا, چاروں دروازے کھلے, اور پھر زوردار گانا اسٹیشن پر چلتا. بھائی کون چلاتا, کہے گا بھائی مسلمان بھائی چلاتا. ارے بھائی کیوں چلاتا, کہتا وہ خود بھی سنتا اور دوسروں کو بھی. کل قیامت میں اللہ کو کہے گا میرا گناہ بھی لایا اور دوسروں کا بھی لے کے آیا. قیامت میں اللہ کو کہے گا اللہ میرا گناہ بھی تھا دوسروں کا بھی تھا, اور ٹانگ پھیلا کر بیٹھا ہے اور گانے سنتا. ارے میرے دوستو, کیوں ایسی جگہ بیٹھا جہاں خدا رسول کی لعنت تجھ پر اتر رہی ہے. بھائی بہت بڑے اللہ کے ولی پیرانے پیر کون, زور سے کہو نا بھائی. اللہ کا ولی کا نام لینا بھی میرے دوستو ثواب کی بات ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بھائی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, جس کو گانے کی عادت ہو جائے, جس کو ناچنے کی عادت ہو جائے, جس کو گانا سننے کی عادت ہو جائے, پیرانے پیر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھوں. میرے دوستو, یہ حضرت حسین کا مہینہ ایسا آسان نہیں کہ میرے دوستو سن لیا چلے گئے. بہت زیادہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے میرے جوانوں. تو خیر بات میں کس کی کر رہا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں نے کہا تھا ایسی بات کہوں گا مانو گے نا. ارے کہو نا, زور سے کہو نا بھائی, اب تو عادت ہو گئی نا, زور سے کہو بھائی, مانو گے نا. نہیں ماننے والے ہو تو میں کیوں بات کروں حضرت علی کی, بھائی مانو گے نا. عقل میں آئے گی نہیں, کمپیوٹر میں آئے گی نہیں, لیکن ماننا پڑے گا. اس سے کہ میرے دوستو حدیث میں لکھا, اور دیکھو دل عقل حیران ہو جائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب کوفہ میں تھے, بھائی کوفہ میں تھے اور امیر المؤمنین تھے. آج بھی کتابوں میں لکھا, میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں, عربی زبان میں کتاب ہے جس کا نام ہے کشف النظر. اس کتاب میں لکھا کہ حضرت علی کا حال یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں کھانا بھی ہوتا, پینا بھی ہوتا, اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے, لیکن 24 گھنٹے پورے ہوتے اور آپ کے 60,000 قرآن ختم ہو جاتے تھے. کتنے قرآن, 7 نہیں 60,000 24 گھنٹے میں حضرت علی قرآن ختم کرتے تھے. جب کوفہ میں یہ بات پھیلی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں مانوں گا. جیسا آج کل کا بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان دس, بھائی میں نہیں مانتا یہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں نہیں مانتا. تو میرے دوستو چنانچہ کوفہ والوں نے ایک آدمی کو تیار کیا جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی. میں نام یاد رکھ رہا, کیا نام ہے حضرت, وہ بھی اللہ کے ولی تھے. ان کو تیار کیا کہ ذرا معلوم تو کرو, ایک 24 گھنٹہ علی کے پاس گزارو تو صحیح, اور ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھو اور دیکھو کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہے. وہ حضرت عارف شارانی کہتے ہیں میں بغیر بتائے دوسرے دن صبح میں حضرت علی کے پاس پہنچ گیا. ٹھیک فجر کی اذان ہوتی تھی اور میں علی کے پاس پہنچا, اور حضرت علی قرآن پڑھتے تھے, کھانا بھی ہوتا, پینا بھی ہوتا, نماز بھی ہوتی. وہ فرماتے 24 گھنٹے میں میرے قلم نے جواب دے دیا کہ 60,000 سے زیادہ قرآن ختم ہوا تھا. 60,000 سے بھی. تو کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ علی امیر المؤمنین, کس نے پوچھا, کس نے پوچھا, حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے پوچھا کہ علی امیر المؤمنین سمجھ میں نہیں آتا, میرا تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتا. بھئی میرا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا, میں لکھتے لکھتے تھکا, آپ پڑھتے پڑھتے نہیں تھکے, اور 60,000 سے زیادہ آپ نے قرآن پڑھے, آخر یہ کیسے, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. ارے میرے دوستو قربان جاؤ, حضرت علی پر مسکرائے اور کہا باہر آؤ, باہر آؤ. باہر لے گئے. باہر حضرت علی کا گھوڑا, بھائی باہر حضرت علی کا گھوڑا تیار تھا. حضرت علی نے فرمایا عارف, نام تھا عارف, کہا کہ عارف اب برابر دیکھنا میں قرآن کب شروع کرتا ہوں اور قرآن کب ختم کرتا ہوں. میرے دوستوں وہ گھوڑا آیا, حضرت علی نے ایک پالان میں پاؤں رکھا, دوسرے پالان میں رکھتے اس سے پہلے ایک قرآن ختم ہو گیا. ایک پالان پہ رکھا تو شروع کیا, اور دوسرے پالان پر رکھے اس سے پہلے قرآن ختم ہو گیا. عارف شارانی بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو کہا کہ آپ انسان نہیں ہو. کیا کہا کہ آپ انسان نہیں ہو. حضرت علی نے فرمایا بے شک میں انسان ہوں, میں انسان ہوں, لیکن میرے پاس یہ جو کرامت آئی ہے وہ میری اپنی نہیں ہے. جو حضور سے سچی محبت کرتا اللہ اس کو یہ کرامت دے دیتا ہے. بھائی جو حضور سے صلی اللہ ہو سچی محبت. تو میرے دوستو جس باپ کا یہ عالم ہو کہ 24 گھنٹے میں کتنے قرآن پڑھتے ہو, تو اس بیٹے حسین کا کیا عالم ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب ابا قرآن والا ہوگا تو بیٹا بھی قرآن والا ہوگا. اور میرے دوستو حضرت علی کی ایک بات اور بتاؤں, ہم لوگ امیر ہیں کہ حضرت علی امیر تھے, کہو نا زور سے. ارے بھائی ہمارے پاس کون سی حکومت ہے, لے دے کے 2-3 دکانیں,
ایک دو فیکٹری ہے، وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی پیسہ دماغ پہ چڑھ جاتا تو گرمی نکلتی. ارے گرمی نکلتی نہیں نکلتی؟ معاف کرنا میرے دوستوں، بہت سے لوگوں کے دماغ پر پیسہ چڑھ جاتا ہے. آفس میں ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہے، اب بیچارہ کوئی چندہ لینے کے لیے آیا، تو اس کو کہا میں اس وقت آئی ایم ٹو مچ بزی، باہر کھڑے رہو، میں بہت بزی ہوں، باہر کھڑے رہو. حالانکہ بزی نہیں ہے، ٹانگ پھیلا کے بیٹھا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. وہ بیچارہ دھوپ میں بیچارہ کوئی مدرسے والا چندہ لینے کے لیے آیا. اب معلوم نہیں بیچارہ بہار سے آیا ہوگا، بنگال سے آیا ہوگا، یو پی سے آیا ہوگا، کیسے پاپڑ بیل کے یتیموں کے لیے چندہ لینے آیا، غریبوں کے لیے چندہ لینے آیا. وہ کسی کے بچے کو حافظ بنانے کے لیے آیا، وہ کسی کے بچے کو عالم بنانے کے لیے آیا، اور یہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا کہتا کہ میں بہت بزی ہوں. ارے اللہ کے بندے شکر مان کہ وہ تیرے دروازے پر آیا، ورنہ خدا وہ دن بھی بتا سکتا کہ وہ یہاں بیٹھا ہوتا، تو باہر کھڑا ہوتا. ارے بتا سکتا کہ نہیں بتا سکتا اللہ؟ میرے دوستو بہت زیادہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر میرے دوستو، بات کیا چل رہی تھی؟ ہمارے کھانے کی بات. اور حضرت علی کی ایک بات بتاؤں میرے دوستو، حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں. کہاں پر؟ کوفہ کی جامع مسجد میں. بھائی آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں. میرے دوستو سننا، کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں، اور وہ حضرت علی کے بڑھاپے کا شروع زمانہ. وہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے، اچانک ایک مسافر آیا مانگنے والا. میں کون آ گیا؟ مسافر. سمجھنا اس بات کو، ایک مسافر آیا مانگنے والا. بیچارے اس کی اٹھنی بھی پریشان، وہ بھی پریشان، بوڑھا آدمی. ایک مانگنے والا آیا، وہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا یا علی یا علی، یعنی اے علی کہاں ہو تم، اے علی امیر المؤمنین کہاں ہو تم. تو میرے دوستو دو جوان دروازے پر آ گئے. کون دو جوان؟ حضرت حسن اور حضرت حضرت حسن اور حضرت، اور دونوں جوان. اللہ اکبر، کیا جوانی ہوگی. دونوں دروازے پر آئے، کہا کہ بوڑھے میاں کیا ہو گیا، کیوں علی علی کہہ کے پکارتے ہو؟ تو کہا کہ ارے بھائیو تم دیکھتے نہیں میرا اونٹ بھی پریشان، میں بھی پریشان، کتنے دن سے میں کھانا نہیں کھایا، میں مسافر آدمی ہوں، میں علی کو اس لیے ڈھونڈتا ہوں کہ کچھ روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے تو مجھے سہارا ہو جائے گا، اور علی یہ میری پرانی سواری لے لے اور نئی سواری مجھے دے دے تو میرا آگے کا راستہ بھی طے ہو جائے گا. میرے دوستوں کوئی مانگنے والا آیا. بھائی بات سمجھنا کہ مانگنے والا آیا. اور یاد رکھو میرے دوستوں، اگر اللہ نے دیا ہے کبھی مانگنے والے کو دروازے سے ہٹانا نہیں. میرے دوستوں اس شکریہ میں دے دو کہ اللہ نے مجھے تو مانگنے